بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ماہ ذیقعدہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے نکلے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو اہل مدینہ کا میقات ہے، آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور قربانیوں کو تقلید اور اشعار کیا۔ یہاں سے آپ نے حضرت بصر بن سفیان کو قریش کی طرف بطور جاسوس بھیجا۔ آپ کا جاسوس خبر لایا کہ قریش حلفہ سمیت مکہ سے باہر مقام بلدہ میں جمع ہے اور آمادہ ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلیں۔ آپ کا ارادہ کسی سے لڑائی کا نہیں، آپ بیت اللہ کا رخ کریں، جو ہمیں اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آپ مڑ کر حدیبیہ کی پرلی طرف ایک کنویں پر اترے جس میں پانی کم تھا، موسم گرم تھا، پانی جلدی ختم ہو گیا اور آپ کی خدمت اقدس میں پیاس کی شکایت آئی۔ آپ نے پانی کی ایک کلی کنویں میں ڈال دی جس سے پانی بکثرت ہو گیا اور چھاگل میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب معاہدہ ہو رہا تھا تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹائیں، تو آپ نے مٹانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ اسی آسنا میں یہ غلط خبر اڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے مسلمانوں سے موت پر بیعت لی، جس کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں تھے، اس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر ان کو بیعت کے شرف میں شامل کیا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ۔ ماہ ذیقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے نکلے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو اہل مدینہ کا میقات ہے، آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہاں سے آپ نے حضرت بصر بن سفیان کو قریش کی طرف بطور جاسوس بھیجا۔ جب آپ اسقان کے قریب دیر استاد میں پہنچے تو آپ کا جاسوس خبر لایا کہ قریش حلفہ سمیت مکہ سے باہر مقام بلدہ میں جمع ہے اور آمادہ ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ حلفہ کے اہل و عیال کو گرفتار کیا جائے تاکہ اگر وہ ان کی مدد کو آئیں تو ہمیں تنہا قریش سے مقابلہ کرنا پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلے، آپ کا ارادہ کسی سے لڑائی کا نہیں، آپ بیت اللہ کا رخ کریں، جو ہمیں اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ حدیبیہ کے قریب تینۃ المرہ میں پہنچے جہاں سے اتر کر قریش کے پاس پہنچ جاتے تو آپ کے ناقہ قصبہ بیٹھ گئی۔ ہر چند اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر نہ اٹھی۔ آپ نے فرمایا، قصبہ نہیں رکی اور نہ رکنا اس کی عادت ہے، بلکہ خدائے حابس الفیل نے اسے روک لیا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش مجھ سے کسی ایسی حاجت کا سوال نہ کریں گے جس سے وہ حرمت اللہ کی تعظیم کریں مگر میں انہیں عطا کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے قصبہ کو جھڑک دیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ مڑ کر حدیبیہ کی پرلی طرف ایک کنویں پر اترے جس میں پانی کم تھا، موسم گرم تھا، پانی جلدی ختم ہو گیا اور آپ کی خدمت اقدس میں پیاس کی شکایت آئی۔ آپ نے پانی کی ایک کلی کنویں میں ڈال دی جس سے پانی بکثرت ہو گیا اور چھاگل میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی نکلنے لگا۔ اسی آسنا میں بدیل بن برقہ خزائی اپنی قوم کے چند اشخاص کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا کہ قبائل کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی حدیبیہ کے آب کثیر پر اترے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دودیال، اونٹنیاں اور عورتیں بچوں سمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ لڑائی نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے ان سے جنگ کا التوا کر دیتے ہیں، باقی لوگوں سے ہم خود سمجھ لیں گے۔ اگر میں غالب آ جاؤں اور بصورت غلبہ وہ میری اطاعت میں آنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے ضرور لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا۔ بدیل نے عرض کیا، میں آپ کا یہ ارشاد ان تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ قریش میں آ کر کہنے لگا کہ میں اس مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنایا ہوں، اگر چاہو تو گزارش کر دوں
ان میں سے ایک نادان بولا کہ ہم اس کی کسی بات کے سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صاحب الرائے نے کہا بیان کیجئے جو ان سے سن آئے ہو۔ اس پر بدیل نے عرض کر دیا، عروہ بن مسعود نے اٹھ کر کہا اس نے ایک نیک امر پیش کیا ہے، وہ قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس جانے دو۔ چنانچہ عروہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بدیل کی طرح کلام کیا اور وہی جواب پایا۔ عروہ نے یہ الفاظ میں ان سے ضرور لڑتا رہوں گا سن کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر آپ نے اپنی قوم کو بالکل ہلاک کر دیا، کیا آپ نے عرب میں کسی کی بابت سنا ہے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے اہل کو ہلاک کر دیا ہو؟ اور اگر قریش غالب آ گئے تو آپ ان سے امن میں نہ رہیں گے، کیونکہ اللہ کی قسم میں سردار مکہ ہوں اور اغلاط کو دیکھتا ہوں جو اس لائق ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اس پر عروہ بولا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا ابو بکر۔ پس وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مخاطب ہوا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا تو میں تجھے جواب دیتا۔ پھر عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ جب وہ آپ سے کلام کرتا تو حسب عادت عرب آپ کے ریشے مبارک کو چھوتا۔ اس وقت مغیرہ بن شعبہ خود سر پر تلوار ہاتھ میں لیے آپ کے سر مبارک پر کھڑے تھے۔ جب عروہ اپنے ہاتھ ریشے مبارک کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ بغرض تعظیم نیام شمشیر اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ ریشے مبارک سے ہاتھ ہٹاؤ۔ عروہ نے آنکھ اٹھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے سن کر کہا او بے وفا، کیا میں تیری دیت میں کوشش نہ کرتا تھا؟ پھر عروہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے واپس جا کر اپنی قوم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اوصاف بیان کیے اور کہا کہ ایک نیک امر جو پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو۔ پھر حلیس بن علقمہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے بھی واپس جا کر کہا کہ میری رائے ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے نہ روکا جائے۔ حلیس کے بعد مکرس آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر ہی رہا تھا کہ خطیب قریش سہیل بن عمرو قریشی عامری حاضر ہوا۔ آپ نے بطریقہ تفاول فرمایا کہ اب تمہارا کام کچھ سہل ہو گیا۔ گفتگو صلاح کے بعد قرار پایا کہ 10 سال تک لڑائی بند رہے۔ سہیل نے عرض کیا کہ معاہدہ تحریر میں آ جائے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل الرحمن میں نہیں جانتا کیا ہے، بلکہ لکھ بسم کا اللہم جیسے کہ تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ حاضرین اللہ کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کچھ نہ لکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ بسم کا اللہم، بعد تعمیل لکھ محمد رسول اللہ۔ سہیل بعد کتابت اللہ کی قسم اگر ہم جانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو تجھے بیت اللہ سے منع نہ کرتے اور نہ تجھ سے لڑائی کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ لکھ محمد بن عبداللہ اور لفظ رسول اللہ کو مٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل سے اللہ کی قسم میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، اگر تم میری تکذیب کر رہے ہو تو اس سے میری رسالت میں فرق نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسے نہیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس لفظ کی جگہ بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ رسول اللہ کو مٹا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھواتے ہیں۔ آگے لکھ شرط یہ ہے کہ قریش ہمارے واسطے بیت اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے اور ہم اس کا طواف کریں گے۔ سہیل اللہ کی قسم ہم نہ چھوڑیں گے۔ عرب یہ کہیں گے کہ دباؤ ڈال کر ہمیں اس پر راضی کیا گیا ہے، ہاں آئندہ سال ایسا ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہی لکھا گیا۔ دیگر شرط یہ ہے کہ ہم سے جو کوئی آپ کے پاس آئے خواہ وہ آپ کے دین پر ہو، آپ اسے ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ صحابہ حاضرین متعجب ہو کر سبحان اللہ، جو مسلمان ہو کر آئے وہ مشرکین کی طرف کس طرح واپس کیا جائے گا؟ اسی آسنا میں سہیل کا بیٹا ابو جندل سفر مکہ سے قید خانے میں سے نکل کر یہاں آ جاتا ہے اور اپنے 23 مسلمانوں کے حوالے کرتا ہے۔ سہیل یا محمد پہلے میں اسی پر آپ سے محاکمہ کرتا ہوں کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی صلح نامے کی کتابت سے فارغ نہیں ہوئے۔ سہیل اللہ کی قسم تب میں بھی آپ سے کبھی کسی بات پر
مصالحت نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرے پاس رہنے دو سہیل، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اجازت دے دو سہیل، میں ایسا نہیں کرنے کا۔ مکر سہیل سے ہم نے تیرے واسطے اجازت دے دی۔ ابو جندل اے معشر مسلمین، میں مسلمان ہو کر مشرکین کے حوالے کیے جا رہا ہوں، کیا تم میری تکلیف نہیں دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل صبر کر اور ثواب کی امید رکھ، ہم عہد نہیں توڑتے، اللہ تیرے واسطے خلاصی کی کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ابو جندل کے ساتھ ہو لیے اور کہہ رہے تھے وہ تو مشرکین ہے، کسی مشرک کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی کتے کو قتل کر ڈالا۔ ابن سعد اور بہقی وغیرہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے تو آپ نے قریش کو اپنے ارادے سے مطلع کرنے کے لیے حضرت فراج بن امیہ خزاعی کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے اس اونٹ کی کونچیں کاٹ دی اور فراش کو قتل کرنے لگے، مگر اسامیش اور الاف نے روک دیا۔ فراش نے خدمت اقدس میں واپس آ کر یہ ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر اشراف قریش کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مکہ میں کمزور مسلمانوں کو عنقریب فتح کی بشارت دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو مقام بلدہ میں دیکھا کہ مسلمانوں کو مکہ سے روکنے پر متفق ہے۔ ابان میں سعید اموی نے جو اب تک ایمان نہ لائے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی اور اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر کے مکہ میں لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشراف قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور نامہ مبارک پڑھ کر ایک ایک کو سنایا، مگر وہ روبرو نہ ہوئے۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا اور وہ اس کے نفاذ کے منتظر تھے تو فریقین کے ایک شخص نے دوسرے فریق کے ایک شخص پر پتھر یا تیر مارا، اس سے لڑائی چھڑ گئی۔ اس لیے فریقین نے فریق مخالف کے آدمیوں کو بطور یرغمال اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اور مشرکین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہ 10 اور کے زیر حراست رکھا۔ اس آسنا میں یہ غلط خبر اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قتل کر دیے گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبول کے درخت کے نیچے مسلمانوں سے موت پر بیعت لی، جس کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ میں تھے اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر ان کو بیعت کے شرف میں شامل کیا۔ جب قریش کو اس بیعت کی خبر پہنچی تو وہ ڈر گئے اور معذرت کر کے صلح کر لی اور طرفین کے اصحاب چھوڑ دیے۔ جب صلح سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو، قربانیاں دو اور سر مڈاؤ۔ آپ نے 3 بار ایسا فرمایا مگر کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ تذکرہ کیا تو ان کی تدبیر سے مشکل حل ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ میں واپس تشریف لائے تو ابو جندل کی طرح ابو بصیر ثقفی حلیف بنی زیرہ مکہ سے بھاگ کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ قریش نے 2 شخص اس کے تعاقب میں بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے دیکھنے کے بہانے تلوار لی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا بھاگ کر خدمت اقدس میں آیا۔ ابو بصیر بھی اس کے پیچھے آ پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا وعدہ پورا ہو چکا۔ آپ نے فرمایا پورا نہیں ہوا، تو جہاں چاہتا ہے چلا جا۔ اس لیے ابو بصیر ساحل بحر پر چلا گیا۔ ابو جندل بھی بھاگ کر زمرہ کے قریب ابو بصیر سے آ ملا اور رفتہ رفتہ ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی۔ ابو جندل نے قریش کا شامی راستہ روک لیا۔ قریش تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب رحم ہوئے اور واپسی کی شرط بھی اڑا دی۔ پس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر اور ابو جندل کے نام ایک نامہ بھیجا۔ ابو بصیر اس وقت قریب الموت تھا، وہ نامہ مبارک اس ہاتھ ہی میں تھا کہ انتقال کر گیا، اور ابو جندل ساتھیوں سمیت مدینے میں حاضر خدمت اقدس ہو گیا اور مدینے ہی میں رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ملک شام میں شہید ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔